दरवाजे की दस्तक पर नाजिश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो रंगत फीकी पड़ गई थी, क्योंकि सामने इर्तिज़ा खड़ा था। आ या इस वक्त वो बदहवास हुई। वो अभी ठीक से समझ नहीं पाई थी। जब इर्तिज़ा दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आप जाएं यहाँ से, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बुरी तरह से घबराई थी। ऐसे कैसे नहीं है? बीवी हो, कल तक तो तुमने खुद अपनी मर्जी से निकाह किया था। आज क्या हो गया? आपने मुझे धोखा दिया था, मुझसे झूठ बोलकर निकाह किया। आपका असल रूप देख चुकी हूँ। मेरी अम्मी खुला का मुकदमा दर्ज करवा चुकी हैं। कुछ ही दिनों में आपसे खलासी का परवाना भी मुझे मिल जाएगा। नाजिश की बात पर वो हैरान नहीं हुआ था। इर्तिज़ा ने दरवाज़ा बंद किया। ऐसे कैसे नाज, ऐसे कैसे? तुम मुझे छुटकारा हासिल कर लोगी इर्तिज़ा, तुम्हें यूं तो कभी नहीं छोड़ेगा। क्या कहा था तुमने भरी अदालत में कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने में नाकाम हूँ? तो सेटिस्फेक्शन चाहिए तुम्हें। वो गुस्से से सुर्ख आंखें लिए उसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था। मैं चिल्लाकर सबको बुला लूंगी। नाजिश की आवाज़ हलक में फंसकर निकल रही थी, मगर तब तक इर्तिज़ा उसे बेड पर फेंक चुका था। लम्हा ज़ाया किए बगैर वो उस पर गिर चुका था। इससे पहले कि नाजिश चिल्लाती, वो अपने होंठों से उसकी चीखों का गला घोंट चुका था। अपनी शिद्दतें उसके होंठों पर दिखाकर कहने लगा, कमरे का दरवाज़ा इस वक्त खुलेगा जब तुम अपने मुंह से सबके सामने ये ना कह दो कि तुम मुझसे सेटिस्फाई हो चुकी हो, वरना तब तक मैं तुम्हें बख्शूंगा तो नहीं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मगर वो उस पर हावी होते हुए उसे बेबस करने लगा। एक रात में वो जब चौथी बार अपना हक लेने लगा तो नाजिश ने हाथ जोड़ दिए थे, क्योंकि अब तो उसकी, आप मेरी भी तस्वीर स्केच कर देंगे इर्तिज़ा भाई? वो तेज़ी से कैनवस पर पेंसिल चला रहा था और नाजिश बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। तस्वीर एक औरत की थी जिसके तन पर बस एक चादर थी, मगर अभी वो तस्वीर नामुकम्मल थी। जब इर्तिज़ा ने बरजस्ता नाजिश की तरफ देखा, उसे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। तुम्हें पता भी है कि मैं कैसी तस्वीर बनाता हूँ? नाजिश ने कांधे उचकाए। मुझे बस ये अच्छी लगी, बाकी तो आप दिखाते ही नहीं हैं, कमरे में लॉक रखते हैं। बताएं ना, बनाएंगे मेरी तस्वीर? इर्तिज़ा ने माथे पर बल डाले थे। हाँ, मगर इसके लिए तुम्हें मुझसे निकाह करना पड़ेगा, फिर बना सकता हूँ। इर्तिज़ा की बात पर वो हैरान थी। ये भला कैसी शर्त है? जैसी तस्वीर मैं बनाता हूँ उसे बनाने के लिए निकाह के 2 बोल बहुत ज़रूरी हैं। बस निकाह के 2 बोल बोल लो, फिर तस्वीर बनाकर निकाह ख़त्म कर लेना। ये मेरा वादा है कि तस्वीर ऐसी बनेगी कि तुम्हें लगेगा कि तुम तस्वीर से बाहर निकल आओगी। नाजिश का इश्तियाक बढ़ा था। वो कहने लगी, सच में? इर्तिज़ा कहने लगा, और क्या? फिर आप मुझे अपना कमरा दिखाएंगे जहाँ आपने स्केचिंग की है, पेंटिंग्स की है? इर्तिज़ा ज़रा सा मुस्कुराया। हाँ, वो भी दिखाऊंगा तुम्हें, सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये कहते हुए वो बड़ी बेबाक नज़रों से नाजिश को देख रहा था। ठीक है इर्तिज़ा भाई, मैं अम्मी से पूछकर बताऊंगी। ये सुनकर इर्तिज़ा के माथे पर बल पड़े थे। बड़े गरजदार लहजे से बोला, तुम पप्पो से बात नहीं करोगी। अगर तुमने पप्पो को कुछ भी बताया तो फिर मैं तुम्हारा स्केच नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती है। अगर उसने तुम्हारे मुंह से निकाह की बात सुन ली तो वो तुम्हारी जान ले लेंगी और मुझे भी इस घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। इर्तिज़ा की बात सुनकर नाजिश चुप हो गई थी। वो कहने लगी, ठीक है, मैं अम्मी से कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? वो कहने लगा, हाँ, पप्पो से छुप छुपा कर तुम ऊपर आ जाया करो मेरे कमरे में, मैं तुम्हें सिखा दिया करूँगा। नाजिश 10 साल इर्तिज़ा से छोटी थी। वो अभी फर्स्ट ईयर में थी। पिछले 1 साल से इर्तिज़ा अपनी पप्पो के घर पर ऊपर के पोर्शन में रह रहा था। उसकी पप्पो उससे नफरत करती थी। वो अपनी बेटी को भी ऊपर जाने से मना करती थी। नाजिश रुक़ैया बेगम की बेहद लाडली बेटी थी, क्योंकि 3 बेटों के बाद हुई थी। यूँ समझ लें कि उसकी पप्पो ने पलकों पर बिठा कर रखा था अपनी बेटी को। इर्तिज़ा को वो वक्त याद आने लगा जब वो 1 साल पहले इस घर में आया था और उसकी पप्पो ने कितना फसाद बर्पा किया था। वो कहने लगी कि ये मेरे बाप का घर, इस पर मेरा हक है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन वो दादा की वसीयत की फ़ोटोकॉपी उनके सामने रख चुका था। साथ में पुलिस इंस्पेक्टर भी था, जो कह रहा था, बीबी, ये लड़का भी इस घर पर हकदार है, क्योंकि घर सिर्फ आपके नाम नहीं, जहाँ तक आपका इस जायदाद पर हक है, ऐसे ही इनके बाप का भी हक है। और बाप के मरने के बाद बाप की जायदाद पर उस नौजवान का हक है जो कि उसका सगा भतीजा है। और आपके वालिद की वसीयत में भी यही लिखा है कि घर के वारिस सिर्फ आप नहीं हैं, इसीलिए आप इसको घर में आने से रोक नहीं सकती। वैसे भी आपका घर काफ़ी बड़ा है और ऊपर का पोर्शन भी कुछ आधा तामीर शुदा है। ये लड़का ऊपर रह लेगा, क्योंकि हकदार तो ये भी है। रुक़ैया बेगम तो जैसे पुलिस वाले का भी लिहाज नहीं कर रही थी। कहने लगी, काहे का हकदार? मेरे भाई के मरने के बाद ना तो उसका कोई हक है और ना इसकी माँ का। इंस्पेक्टर कहने लगा, देखें, ये वसीयत साथ लाया है और ये वसीयत भी बिल्कुल असली है, जो कि थाने में जमा हो चुकी है।
اس کی روح سے یہ حقدار آپ کہتی ہیں تو یہ وکیل کو بھی لا کر آپ کے سامنے بٹھا سکتا ہے، پھر آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جب تک یہ گھر بک نہیں جاتا تب تک یہ لڑکا یہیں رہے گا، اور بکنے کے بعد بھی اس گھر سے 2 حصے اس کے والد کی وجہ سے اسے ملیں گے، اور ایک حصہ آپ کو۔ آپ اچھے طریقے سے سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ رقیہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ارتضیٰ کا ابھی گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالیں، لیکن پولیس والے کو دیکھ کر وہ چپ ہوئی تھی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ شرائط رکھ رہی ہوں، یہ صرف اوپر کے پورشن تک محدود رہے گا، نیچے قدم نہیں رکھے گا۔ صحن کے کونے سے ہی سیڑھیاں اوپر کی جانب جاتی ہیں۔ نیچے کا پورشن کافی اچھے طریقے سے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اوپر صرف 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ۔ شاید اوپر کا پورشن وہ مزید تعمیر کروا کے کرائے پر چڑھانا چاہتی تھی، لیکن یہ کوشش ارتضیٰ کے آنے کی وجہ سے ناکام ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ اگلے روز اپنا سامان لے کر پہنچ گیا تھا۔ اوپر بہت مٹی تھی، صفائی اس نے خود کی تھی۔ اوپر کے گھر کا فرش سیمنٹ کا بنا ہوا تھا، اس نے پورے گھر کو اچھے طریقے سے دھویا تھا۔ ایک کمرے میں اپنی پینٹنگز رکھی، ایک کمرے میں اپنا سنگل بیڈ۔ البتہ رات کو جب اس کا موڈ ہوتا تو ایک کینوس اس نے اپنے کمرے میں بھی رکھا تھا۔ نیند نہیں آتی تب تک اسکیچنگ کرتا رہتا تھا، اور یہ شوق سے اپنے والد سے ملا تھا، کیونکہ وہ بھی اسکیچنگ کرتے تھے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ صلاحیت فطری طور پر اسے تحفے میں ملی تھی، اس نے سیکھی نہیں تھی۔ اپنی فرسٹریشن وہ اپنی تصاویر پر ہی نکالتا تھا۔ اپنے آپ کو ذہنی سکون پہنچانے کے لیے پہلی بار اس نے نازش کو صحن میں لگی کیاریوں میں پانی دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ گھر پرانے طرز کا تھا، لیکن کیاریاں کافی بڑی جگہ پر لگی ہوئی تھیں، اور وہ گانا گنگناتے ہوئے پانی دے رہی تھی۔ اس وقت ارتضیٰ چھت پر کھڑا چائے پی رہا تھا۔ پہلی بار اس کا چہرہ دیکھ کر وہ کچھ دنگ سا رہ گیا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ ماضی میں کھو گیا تھا، لیکن جلد ہی ماضی سے نکل کر حال میں آیا تھا۔ بڑی تلخ حقیقتیں تھیں اس کے ماضی میں۔ ایک ہنکارا سا اس نے بھرا تھا، دوسری بار اس کی آنکھ پرندوں کی چوں چوں کے علاوہ ایک لڑکی کی نسوانی آواز پر کھلی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، اسی لیے دروازہ کھول کر ہی سوتا تھا تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر آتی رہے، کیونکہ رات کو ٹھنڈی ہوا کمرے میں آتی تھی اور کمرے کے گرم ماحول کو کچھ ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ لیکن صبح ایک نسوانی آواز کی باتوں نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ حالانکہ ابھی اس کے آفس جانے میں پورا 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی چھت پر رکھے ہوئے پرندوں کے ساتھ وہ باتیں کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کو نیچر کی ہر چیز سے محبت تھی، پودوں سے، پرندوں سے، اسی لیے اس نے آسٹریلین طوطوں کا پنجرا چھت پر رکھا ہوا تھا، جہاں تھوڑی چھاؤں سی تھی۔ اوپر کی منزل کچھ عجیب طرح سے بنی ہوئی تھی، 2 کمرے تھے اور اوپر چھت ایسے ہی کھلی ہوئی تھی۔ ایک طرف باورچی خانہ تھا، کمرے سے نکلتے ہی چھت نظر آتی تھی، اس کے دوسرے کمرے سے بھی نکل کر چھت ہی نظر آتی تھی۔ باورچی خانے میں تو دروازہ تک نہیں لگا ہوا تھا، تو نازش نس کے پرندوں کے پاس کھڑی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ میاں مٹو، چوری کھاؤ گے؟ نازش کو دیکھتے ہی ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اے لڑکی، کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ وہ سخت اور بلند لہجے میں بولا تھا کہ نازش بری طرح سے گھبرا گئی۔ فوراً سے پیچھے پلٹ کر دیکھا، حالانکہ رقیہ بیگم نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم اوپر کا زینہ نہیں چڑھو گی، بس نیچے کے پورشن میں ہی رہو گی۔ اپنے سامنے ارتضیٰ کو یوں کھڑا دیکھ اور اس کو غصے میں دیکھ کر وہ کچھ گھبرا گئی تھی۔ فوراً سے نیچے کی جانب جانے کے لیے اس نے قدم بڑھایا، لیکن ارتضیٰ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہاں کیا کر رہی ہو، کیوں آئی ہو؟ وہ پوری طرح سے نروس ہو گئی تھی۔ کیا میں لگا رکھی ہے، بتاؤ کیوں آئی تھی؟ ارتضیٰ کے سخت لہجے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے پرندے اچھے لگتے ہیں، بس ان کی آواز سن کر آئی تھی۔ آپ کو برا لگتا ہے تو آئندہ نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ ارتضیٰ بھی اپنے کمرے میں آ گیا، تیار ہو کر اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد وہ پرندوں کو دانا پانی ڈال کر چلا گیا۔ شام کو واپس آ کر کھانا بنانے لگا۔ بڑی شدت سے اپنی ماں کی یاد اسے آئی تھی۔ جب بھی وہ کام سے واپس آتا تو وہ تازی روٹی اسے بنا کر دیتی تھی۔ دونوں ماں بیٹا مل کر کھانا کھاتے تھے۔ جب سے اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ یہاں آنے کا مقصد اس کا یہی تھا کہ وہ رقیہ بیگم کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چھت پر کھڑا ہو گیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ چھت سے نیچے کا صحن صاف دکھائی دیتا تھا، تبھی اسے نازش نظر آئی۔ وہ بہت پیاری سی بلی کو پکڑے ہوئے ہاتھ سے پیار سے سہلا رہی تھی۔ شاید اسے بھی ایسی چیزیں دل کو بھاتی تھی۔ کافی دیر وہ نازش کو یوں ہی دیکھتا رہا، جو بلی کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے منہ کے پاس پیالہ رکھ کر اسے دودھ پلانے میں مصروف تھی۔ کبھی وہ بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ بہرحال وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج بہت دن بعد اس کا اسکیچنگ کا موڈ تھا، اسی لیے کینوس پر پیپر کو اٹیچ کر کے اس نے ہاتھ میں پینسل اٹھائی اور اسکیچنگ شروع کر دی۔ اگلے روز وہ آفس سے کچھ جلدی واپس آ گیا تھا۔ آفس میں کچھ خاص کام نہیں تھا، اسی لیے اس کے باس نے بھی اسے جلدی چھٹی دے دی تھی۔
जैसे ही वो ऊपर आया तो उसका कमरा खुला हुआ था। यूं तो वो ताला लगा कर नहीं जाता था, लेकिन दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दिया करता था। लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो नाज़िश खड़ी उसकी स्केचिंग देख रही थी। इस बार वो कमरे में आया, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होने पर वो बुरी तरह से चौंकी थी। तब तक वो दरवाजे की कुंडी लगा चुका था। दरवाज़ा भी पुरानी तर्ज का था, लॉक नहीं होता था, सिर्फ कुंडी ही लगती थी। जब दरवाजे पर इर्तिजा को देखा तो नाज़िश की जान निकली थी। फौरन से वो दरवाजे के पास आई। मुझे बाहर जाना है। अंदर किससे पूछ कर आई थी? इर्तिजा ने बर्जस्ता सवाल पूछा। मैं वैसे ही ऊपर आई थी, वो मिनमिनाते हुए धीरे से बोली। मेरा कमरा खोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चोर हो, चोरी करने आई थी? एक एक कदम बढ़ाते वो नाज़िश के होश उड़ा रहा था। वो अपना कदम पीछे लेने पर मजबूर हुई थी। नहीं, मैं क्या चुराऊंगी? मैंने कुछ नहीं लिया। देखें, मेरे हाथ तो खाली हैं। तुम्हें किसने कहा कि चोरी सिर्फ हाथों से की जाती है? और भी बहुत कुछ है जिससे इंसान दूसरों की कीमती चीज़ों को चुरा सकता है। नाज़िश बुरी तरह से घबराई थी। सच्ची, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया। बड़ी मासूमियत से वो वजाहत दे रही थी। इर्तिजा ने अपना लहजा मुतवाजन किया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो कोई बात नहीं। क्या देख रही थी? मेरे स्केचिंग? उसने नॉर्मल बात की थी। नाज़िश कुछ पल के लिए हैरान हुई। लहजा एकदम से बदला हुआ था। ऐसा लग रहा था अभी तो सख्ती से पूछ रहा था और एकदम से यूं बात कर रहा था जैसे कि कई बार पहले बातचीत हो चुकी हो। जी, मुझे अच्छी लगती है, बस इसीलिए देख रही थी। वो कहने लगा। अच्छा, चाय बनानी आती है तुम्हें? इर्तिजा के दूसरे सवाल पर उसने हैरत से आंखें फाड़े इर्तिजा की तरफ देखा। जी आती है, उसने झिझकते हुए कहा। ठीक है, मेरे लिए चाय बनाकर ला दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। तुम्हें एतराज़ तो नहीं है? इर्तिजा ने फौरन से पूछा था। नहीं, मुझे क्यों एतराज़ होने लगा? मैं बना देती हूँ, अपने भाइयों के लिए भी तो बनाती हूँ और अम्मा अब्बा के लिए भी। इर्तिजा ने उसका रास्ता छोड़ दिया, कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। वो किचन में चली गई। छोटी सी फ्रिज थी, उसने उसमें से दूध निकाला और एक कप चाय बना दी और इर्तिजा को कप पकड़ा दिया। पहला घूंट भरकर वो कहने लगा। चाय तुम अच्छी बनाती हो। ये सुनकर नाज़िश के चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट फैली थी। सब कहते हैं मेरी चाय बहुत मज़े की होती है। अब वो मुस्कुराकर बता रही थी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? इर्तिजा ने दूसरा सवाल किया। मैं सेकेंड ईयर में। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? इर्तिजा के सवाल पर वो कहने लगी। हाँ, आप मेरे मामू साथ भाई हैं, अम्मी ने बताया था। उसका जवाब सुनकर वो जरा सा मुस्कुराया था। फिर अम्मी ने और कुछ नहीं कहा? इर्तिजा ने मज़े लेते हुए पूछा था, क्योंकि जानता था कि रुकैया बेगम से कितनी नफरत करती हैं। जी, कहा था कि मैं कभी ऊपर का जीना ना चढ़ूं, आपसे कभी बात करने की कोशिश ना करूं। जवाब इर्तिजा की सोच के ऐन मुताबिक था। वो चाय का घूंट भरते हुए कहने लगा। इसीलिए मेरे पीछे से चोरी छुपे आती हो, मेरी स्केचिंग देखती हो? नहीं, आपकी स्केचिंग वाला कमरा तो लॉक है, बस मैंने खिड़की खोल कर देखा था। जरा सी खिड़की खोली थी, पूरे कमरे में स्केचिंग थी, बस एक ही स्केचिंग देखी थी मैंने, वो भी आधी खिड़की तो खुल ही नहीं रही थी। नाज़िश अपने भोलेपन में कुछ ज़्यादा ही बता गई थी। यानी कि मेरे दूसरे कमरे की तलाशी लेने की भी तुमने भरपूर कोशिश की है। इस बार नाज़िश शर्मिंदा हुई थी। अगर मैं अभी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें नीचे पप्पो के सामने ले जाऊं, क्या आपकी बेटी आपसे पूछे बगैर ऊपर आती है तो जानती हो तुम्हारे साथ पप्पो क्या करेंगी? इर्तिजा की बात सुनकर नाज़िश का रंग उड़ा था। वो बुरी तरह से डर गई थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे सख्ती से मना किया था और वो जानती थी कि नाज़िश को छत पर टहलने की आदत है। इसीलिए इर्तिजा की बात सुनकर वो डर गई। नहीं प्लीज़, आप अम्मी से कुछ मत कहिएगा, वो मुझे बहुत डांटेंगी। नाज़िश ने नज़रें झुकाए हुए कहा था। हाँ, लेकिन एक शर्त है। इर्तिजा ने उसकी आंखों की तरफ देखकर कहा। वो क्या? उसने बर्जिस्ता पूछा था। तुम रोज़ाना मुझे चाय बनाकर दोगी। नाज़िश इस बात पर राज़ी हो गई क्योंकि जानती थी कि इस वक्त उसकी वालदा तो असर की नमाज के बाद कलाम पाक पढ़ती हैं, इसीलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो कहने लगी, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अब ये होता था कि वो रोज़ाना छत पर आ जाती और चाय के 2 कप बनाती। एक कप वो इर्तिजा को देती और एक कप में चाय खुद पीती थी। साथ साथ वो अपने कॉलेज की, अपने दोस्तों की बातें करती रहती और वो बड़ी दिलचस्पी से सुनता रहता। एक बार उसने उसकी आधी स्केचिंग देखी तो पूछने लगी, वो कैसे स्केचिंग करता है, क्या उसकी तस्वीर बना देगा? लेकिन इर्तिजा के उलझे उलझे जवाब सुनकर वो कुछ मुतज़ब्ज़ब सी हुई थी। भला एक तस्वीर बनाने के लिए उसे निकाह करने की क्या ज़रूरत है? वो इर्तिजा के इरादे से नावाकिफ थी। एक बार वो ऊपर आई तो चाय का कप बनाकर उसके पास रख दिया। उस वक्त वो अपनी स्केचिंग कंप्लीट कर रहा था। वो एक औरत थी जिसने खुद को चादर में लपेट रखा था। तभी इर्तिजा ने चाय का कप रखते हुए नाज़िश को देखा तो कहने लगा, क्या तुम करोगी स्केचिंग? वो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, आप मुझे सिखाएंगे? वो कहने लगा, हाँ सिखाता हूँ। उसने औरत की तस्वीर को उतार कर एक साफ सुथरा पेपर कैनवस पर लगा दिया। फिर अपनी कुर्सी से उठकर नाज़िश को कहने लगा, यहाँ बैठो। नाज़िश सबसे चुप छुपा कर ऊपर आती थी। उसके 2 भाई शादीशुदा थे, लेकिन भाभियाँ बच्चे सब टीवी या मोबाइल में मसरूफ होते थे और वो ऊपर आ जाती थी। इर्तिजा से उसकी दोस्ती की असल वजह उसकी स्केचिंग थी, क्योंकि वो खुद भी
इन चीज़ों में दिलचस्पी रखती थी। वो ये नहीं जानती थी कि वो किस किस किस्म की स्केचिंग करता है। वो कुर्सी पर बैठकर इर्तिजा ने उसको पेंसिल पकड़ाई और फिर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसके हाथ उसने उस वाइट पेपर की शीट पर रखे और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख चुका था। अपना चेहरा उसने बिल्कुल नाजिश के चेहरे के करीब किया था, इतना करीब कि अगर वो जरा भी दाएं जानिब देखती तो उसके होंठ इर्तिजा के रुखसार पर होते। वो बुरी तरह से घबराई थी, लेकिन इर्तिजा ने अपनी नजरें सामने वाइट पेपर पर मरकूज रखी। हालांकि जानता था कि वो नर्वस हो रही है, क्योंकि उसका हाथ उसके हाथ में कपकपा रहा था और वो उसके हाथ को पकड़े स्केच बना रहा था। वो कह रहा था, ऐसे करते हैं, यूं करते हैं। ये कहते कहते वो अपने होंठ उसके कान के करीब ले गया और अंदर ही अंदर नाजिश का दिल धमाल डाल रहा था। इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो बुरी तरह से घबरा गई थी। इर्तिजा की गर्म सांसें उसके कान में अजीब सी सरगोशियां पैदा कर रही थी। बहुत जल्दी उसने अपना हाथ खींचा था। इर्तिजा यूं अजनबी बना उसे हैरत से देखने लगा। वो फौरन से कुर्सी से खड़ी हुई थी, जानता था कि उसके होश उड़ा चुका है। मैं नीचे जाना चाहती हूँ, कल ले लूंगी क्लास। अभी भी वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। आज तक कोई भी उसके इतने करीब नहीं आया था। इर्तिजा कहने लगा, ओके जाओ। ये सुनते ही वो कमरे से बाहर निकलकर नीचे का जीना उतर गई। अपने कमरे में जाकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। दिल यूं था कि किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। पहली बार दिल ने ऐसी उधम मचाई थी। इर्तिजा खुशशक्ल नौजवान था, लेकिन अपने इरादे नेक नहीं रखता था, खास तौर पर अपनी रुकैया पुप्पो की बेटी के लिए। नाजिश के कमरे से बाहर जाते ही उसके चेहरे पर एक खबासत भरी मुस्कुराहट छाई थी। पागल करके रख दूंगा तुम्हें अपनी मोहब्बत में लड़की। दिन रात बस मेरे ही ख्वाब देखोगी। बहुत हिसाब किताब रहते हैं तुम्हारी माँ के साथ, उन्हें भी तो पूरा करना है। 2 दिन तक नाजिश उसके कमरे में नहीं गई थी और इर्तिजा बेहद बेचैन था। 3 दिन बाद वो ऊपर आई थी, लेकिन काफ़ी घबराई हुई थी। 3 दिन में इर्तिजा की ये हालत ठीक है। नाजिश के ना आने पर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। क्यों आ रहा था ये वो भी नहीं जानता था। उसे कमरे में देखकर बड़ा गुस्से से भड़क उठा। 3 दिन से क्यों नहीं आ रही थी? मर गई थी क्या? तुम्हें पता है 3 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं? पता नहीं कैसे वो बेख्तियार उस पर चिल्लाया था। ये सुनकर नाजिश कुछ खौफजदा हो गई थी। वो कहने लगी, वो मेरा टेस्ट है। उसने झूठ बोला। नाजिश, मैं नहीं जानता तुम्हारे टेस्ट हों, पेपर हों या कुछ भी हो, तुम ऊपर ज़रूर आओगी। जाओ पहले चाय बना कर लाओ। 3 दिन से मैंने चाय नहीं पी है। तुम्हारी चाय की इतनी आदत हो गई है। हालांकि वो नाजिश से सिर्फ नाटक करना चाह रहा था। उसे मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहता था, खुद फंसना नहीं चाहता था। लेकिन उसे गुस्सा क्यों आ रहा था ये समझ नहीं आ रहा था। वो उसकी चाय बनाकर लाई तो कहने लगा, आज तुम्हें पूरी तस्वीर सिखाकर ही नीचे भेजूंगा। तुम आज ऐसे नहीं जा सकती। सच तो ये था कि नाजिश उसकी कुर्बत से बेतहाशा नर्वस हो गई थी। वो बुरी तरह से घबरा गई थी, इसीलिए नहीं आई, और जिस चीज़ से बच रही थी वो उसी चीज़ में उसे धकेलने की कोशिश कर रहा था। नाजिश को अच्छा लगने लगा था, लेकिन जानती थी कि उसकी माँ इर्तिजा का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। वो तो इस चक्कर में थी कि किसी न किसी तरीके से वो पूरा घर अपने नाम करवा लें और इस लड़के को जल्द अज जल्द घर से धक्के मार कर निकालें, जैसे पहले निकाला था। वो जानती थी कि उसकी माँ इर्तिजा से कितनी शदीद नफरत करती है। अभी तक ये सारा खेल उसकी माँ की आंखों से ओझल था और किसी भाभी की नज़र में भी नहीं आया था। बड़ी मोहतात होकर वो ऊपर आती थी। 3 दिन उसके भी बड़ी मुश्किल से कटे थे। वो भी ऊपर दिल के हाथों मजबूर होकर ही आई थी। पता नहीं किस जज्बे के तहत इर्तिजा का सांस बहुत फूल रहा था। चाय के बस 2 घूंट ही भरे थे कि नाजिश का हाथ पकड़ा और कुर्सी पर बिठा दिया। पेंसिल उसके हाथ में थी और उसका हाथ सामने कैनवस पर लगी शीट पर। इर्तिजा ने उसका हाथ पकड़ा और कैनवस पर उसके हाथ से अपनी और उसकी तस्वीर बना दी, और उसका हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक तस्वीर मुकम्मल नहीं हुई। नाजिश का हाथ दुखने लग गया था। वो कई बार कह चुकी थी, इर्तिजा मैं थक गई हूँ, प्लीज़ बाकी की तस्वीर कल बना लेंगे, लेकिन वो उसकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। आंखें न जाने किस जज्बे के तहत गुलाबी हो गई थी। तुम्हारी सज़ा है नाजिश, मुझे 3 दिन तक तड़पाने की। अब भी वो उसके कान के करीब होकर कह रहा था। एक तो नाजिश उसकी कुर्बत से बेहद नर्वस थी, क्योंकि तस्वीर बनाने के दौरान वो कई बार अपना रुखसार उसके रुखसार से मस कर चुका था। अपनी सांसों का शोर उसके कानों में सुना चुका था। अपने लबों से बहाने बहाने से उसके रुखसार छू चुका था। नाजिश की यह हालत थी कि उसकी जसारतों पर घबरा गई थी, मगर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा नहीं पाई थी। लेकिन जब तस्वीर मुकम्मल हुई तो तस्वीर देखकर नाजिश के होश उड़े थे, क्योंकि तस्वीर में इर्तिजा के लब उसके रुखसार पर थे। ये स्केचिंग करते हुए वो पसीने से शराबूर हो चुका था। पूरा 1.5 घंटा कमर झुकाए वो उसका हाथ पकड़े तस्वीर बना रहा था। साथ ही साथ जो कुछ उसके साथ कर रहा था
پہلے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ دل اس کا بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تصویر کو دیکھ کر نازش فوراً سے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ آپ نے وہ پوری طرح سے گھبرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر جاتی وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ میری خواہش ہے نازش، مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو، بلکہ بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارتضیٰ کے منہ سے اظہار سن کر نازش اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ پلیز میرا بازو چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسے نہیں، میں نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ مجھے نہیں پتا، پلیز میرا بازو چھوڑیں، کوئی اوپر آ جائے گا۔ ہاں، چاہے کچھ بھی ہو جائے نازش، میں سچ سنے بغیر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو اپنے قریب کر چکا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ نظریں چرا رہی تھی۔ آپ امی کو نہیں جانتے؟ وہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ اگر حامد بھائی کو پتہ چل گیا تو مجھے بہت ماریں گے، سب آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ چھوڑیں مجھے۔ نازش کو اب ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے بتاؤ، مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ مجھے تمہارے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو مجھے یہ فرق پڑتا ہے۔ پچھلے 3 مہینے سے اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے ملنے آتی ہوں، میرے لیے چائے بناتی ہوں، وہ سب کیا تھا؟ کہ محبت ہے، اسے محبت ہی کہتے ہیں۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ بتاؤ، مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں کرتی ہوں، اب میرا ہاتھ چھوڑیں۔ بس وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا اور وہ نیچے چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے کیسے یہ سب کہہ چکی تھی، وہ کیا کہہ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر میں ارتضیٰ سے سب نفرت کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی محبت اسے آگے کن مشکلات میں ڈال دے گی۔ اگلے 2 دن تک وہ اوپر نہیں گئی تھی، بلکہ خود کو نیچے ہی کاموں میں مصروف رکھا۔ سبھی بھائی بھابھی اور ماں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کو بھی ذرا سی بھنک نہیں لگی کہ نازش کے چین کوئی چرا چکا ہے۔ 2 دن تک اسے سنبھلنے میں لگے تھے۔ عمر بھی اس کے علاوہ بالکل سی تھی جو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکی تھی۔ یہ وہ عمر تھی جہاں لڑکیوں کے خواب بننا شروع ہوتے ہیں، اور ایسے میں ارتضیٰ جیسے ہینڈسم لڑکے کا اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنا اور بار بار اسے چھونا دل میں جیسے کرنٹ سا جگا چکا تھا۔ 2 دن بہت ہی نارمل ہو کر اس نے سوچا تھا، ارتضیٰ ایسا ہینڈسم لڑکا ہے جو کہ کسی بھی حسین و جمیل لڑکی کا ہو سکتا تھا، مگر وہ اس سے محبت کر رہا تھا۔ اپنے گیلے بالوں کو کاندھے پر پھیلائے آئینے میں برش کرتے ہوئے وہ خود کو دیکھ کر ہلکی سی مسکرائی تھی۔ لیکن تبھی کمرے میں داخل ہوتی رقیہ بیگم نے کپڑوں کا ڈھیر لا کر اس کے سامنے بیڈ پر پٹخار کہنے لگی، اے نازو، یہ کپڑے ذرا استری کر دے، کل تیری دور کی خالہ کے 2 بیٹوں کی شادی ہے، ہم سب وہاں جائیں گے، تیری بھابیاں تو بس میک اپ اور بناؤ سنگھار میں لگی ہیں، تو بھی چل رہی ہے نا ہمارے ساتھ؟ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، مگر یہ تو آئینے کے سامنے بال کھول کر خیالوں میں گم تھی۔ جب رقیہ بیگم نے اسے یوں گمسم دیکھا تو پاس آ کر ایک تھپڑ اس کے کاندھے پر جڑ دیا۔ وہ فوراً ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، ہڑبڑا کر کہنے لگی، اب کیا ہو گیا امی، مار کیوں رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے چہرے کی رنگت یوں اڑی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ رقیہ بیگم اسے دیکھ کر کہنے لگی، کن خیالوں میں کوئی ہوئی ہے؟ تجھے ہوش بھی ہے؟ میں تجھ سے کتنی باتیں کر چکی ہوں، عجیب ہے اس لڑکی کے ہوش، کسی سے مزاج ہی نہیں ملتا اس کے۔ چپ چاپ کپڑے استری کر، یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ کپڑے سمیٹنے کے بعد وہ باہر صحن میں آئی اور روح اہداف کو پانی دینے لگی۔ جب بے ساختہ اس کی نظریں اٹھ گئی، سامنے فصیل کے پاس بغیر شرٹ کے ارتضیٰ کھڑا تھا، تار پر اپنے کپڑے دھو کر سکھا رہا تھا۔ اسے یوں بغیر شرٹ کے وہ بھی چھت پر کھڑا دیکھ کر ایک دم وہ پہلے تو شرما گئی، اپنا رخ پھیر لیا، لیکن اگلے ہی پل اسے پڑوس سے خسر خسر کی آوازیں آنے لگی۔ یقیناً یہ اس کی وہ کلمہ گو دوست سرنش تھی جو کچھ خسر خسر کر رہی تھی۔ محبت کی کونپنیں تو اس کے دل میں بھی جاگ چکی تھی۔ اگلے ہی پل سب کچھ بھلا کر وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر جا پہنچی، اور جیسے ہی فصیل سے آ کر جھانک کر دیکھا تو پڑوس کی 2 لڑکیاں تو جیسے ارتضیٰ کی خوبصورت باڈی کو دیکھ کر شرمائے بغیر نظریں ٹکائے کھڑی تھی، جیسے کھا ہی جائیں گی۔ غصے سے اس نے فوراً اپنا دوپٹہ پھیلایا اور ارتضیٰ کے کاندھوں پر رکھ دیا۔ ارتضیٰ جو ان سب باتوں سے پہلے ہی واقف تھا، اگلے ہی پل اس کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہا میں کپڑے پھیلا رہا ہوں؟ وہ فوراً کہنے لگی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ کہ اپنی باڈی پڑوس کی لڑکیوں کو دکھاتے پھر رہے، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ آپ کو پتہ نہیں کن کن نظروں سے دیکھ رہی ہوں گی۔ ارتضیٰ دل ہی دل میں مسکرایا اور پھر کہنے لگا، ہاں، جب جس کو میں اپنا سب کچھ دکھانا چاہتا ہوں
वो ध्यान ही नहीं देगी तो फिर मुझे किसी और पर ट्राई तो करना पड़ेगा ना। मुझे तो बस एक अदद बीवी चाहिए जिसके साथ मैं ढेरों बातें करूं, जो नॉवेल्स पढ़ती हो मैं उसकी गोद में सर रखूं और वो मुझे किताबें पढ़कर सुनाए, और फिर मैं उसकी फरमाइश पर उसे स्केचिंग करना सिखाऊं। ये सुनकर तो नाज़िश की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, इर्तिज़ा आपने तो कहा था कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो क्या मेरा इनकार सुनकर आपने इतनी जल्दी मुझे छोड़ दिया? एक बार भी मुझे मनाने की कोशिश नहीं की? जी खोलकर इर्तिज़ा मुस्कुराया। अगले ही पल वो आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में शैतानी मुस्कुराहट थी। नाज़िश के कदम पीछे हट रहे थे और वो आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि पीछे दीवार आ गई। उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर दीवार से लगा चुका था और उसके चेहरे के बेहद करीब आ चुका था। उसकी ठंडी सांसें नाज़िश को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मुस्कुरा कर कहने लगा, तो क्या मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो ना? वो शर्मा कर आगे झुक गई थी, आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन लब कांप रहे थे। इर्तिज़ा ने बेखुदी में ही आगे बढ़कर अपने लबों से उसके लबों को चूम लिया। ये एकदम से बेहद अचानक हुआ था कि इर्तिज़ा भी फौरन अपना चेहरा पीछे कर गया, जबकि नाज़िश भी शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा चुकी थी। अगले रोज़ सब ने शादी पर जाना था, मगर इर्तिज़ा के कहने पर नाज़िश ने सर दर्द और बुखार का बहाना बना लिया। कहने लगी, अम्मा पहले ही मेरी तबीयत ख़राब है, आप लोगों के साथ गई तो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। मुझसे नहीं ये शोर शराबा देखा जाता, ना मुझे शादियों में जाने का शौक़ है। ये कहकर वो कमरे में बंद हो चुकी थी। रुकैया बेगम भी उसे आंखें निकाल कर कहने लगी, हाँ मेरे घर में ही रहना, और हाँ खबरदार जो ऊपर गई तो। वैसे तो मुझे पता है जब से वो यहाँ आया है तो उन्हें अपने उस मामूज़ा से कोई राब्ता नहीं रखा, मगर फिर भी एहतियात लाजिम है, समझी? वो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाती आंखों पर बाजू रखकर सोचने लगी थी। कुछ देर बाद ही सारे घर वाले घर का बेड़ा खरक करके जा चुके थे। मेकअप का सामान, फिर कपड़े, हर एक चीज़ को टोटल बदल कर गए थे, जैसे वापस यहाँ पर लौट कर आना ही ना हो। वो उठी और सबसे पहले तो पूरे घर का बिगड़ा वाला हुलिया संभालने लगी। अभी वो काम कर रही थी जब इर्तिज़ा ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला आया। पूरे घर में अब जाकर वो फिर रही थी। जाकर इर्तिज़ा था, वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और अगले ही पल कान के करीब कहने लगा, माय डियर कज़न, तुम और मैं इस घर में अकेले, तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? अपने कानों के करीब उसकी आवाज़ को सुनकर वो हड़बड़ाकर फौरन से पीछे पलट कर देखने लगी। कहने लगी, क्या करते हैं आप? जब भी आते हैं डरा कर रख देते हैं। अम्मी ख़ास कहकर गई कि मैं ऊपर हरगिज़ ना जाऊँ, वरना वो मेरी हड्डियों को सीख पर कर देंगी। वो चिल्लाते हुए अंदाज में बोली तो इर्तिज़ा कहने लगा, अच्छा चलो, तुम्हारी अम्मा जी ने तो ये तो नहीं कहा था कि मैं नीचे नहीं आ सकता तुम्हारे पास। अब अगले 2 दिन तक मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेडरूम में, ठीक है ना? ये सुनकर तो उसका चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। ये शर्म नहीं आती आपको? मैं बीवी थोड़ी हूँ आपकी जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मोहब्बत भी एक हद तक ही अच्छी लगती है और निकाह के बाद ही अच्छी लगती है। वो सारा बखेड़ा समेटते हुए बोली। इर्तिज़ा अगले पल उसका बाजू खींचकर अपने करीब कर रहा था। कहने लगा, अच्छा तो फिर कर लो मुझसे निकाह और होने दो इस तमन्ना को पूरा। उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी, अच्छा ऐसे कैसे निकाह कर लूँ? ना मेरे भाई घर पर, ना मेरी माँ घर पर। पहले आप मेरी अम्मी और भाइयों को मनाएं, इसके बाद धूमधाम से शादी करेंगे, मेहंदी होगी, मगर इससे पहले पूरा 1 हफ्ता हम माइयों की तैयारी करेंगे, रोज़ ढोलकी रखेंगे, मेरी सहेलियाँ आएंगी, फिर बारात होगी। मैं तो चाहती हूँ इंतज़ाम ऐसा हो कि मेरी बारात ऐसे आए कि लोग अगले 10 सालों तक मेरी शादी ना भूलें। वो शादी को लेकर अपने दिल में जितने भी अरमान थे सब कुछ इर्तिज़ा को बता रही थी और वो उसकी बातों को सुने जा रहा था। अगले पल पलट कर कहने लगा, अरे पगली, इतनी तैयारी के साथ कौन बर्बाद होता है भला? उसकी ये बड़बड़ाहट सुनकर नाज़िश ने उसकी तरफ देखा। कहने लगी, क्या मतलब? क्या कहा आपने? वो फौरन हंसकर कहने लगा, अरे मैं सोच रहा हूँ कि पगली कितने ख्वाब हैं तुम्हारे शादी को लेकर। फिक्र मत करो, जब तुम्हारी रुखसती होगी ना तो ये सब कुछ होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ मुझे तुमसे दूर कर देगी। तुम और मैं निकाह कर लेते हैं, निकाह हो जाएगा तो तुम्हारी माँ हर हाल में तुम्हारी रुखसती मुझसे ही करवाएगी। अब देखो, हर वक्त तुम्हारी माँ तो डांटती रहती है, तुम्हारे भाग में तुम्हें घास नहीं डालती, समझो तुम तो जैसे मजबूरी हो उनके साथ रह रही हो, वरना कौन देता है ध्यान तुम पर। इर्तिज़ा के अल्फाज से 100% सच लगे थे, क्योंकि वो भी यही रहा था। 3 दिन भाइयों की लाडली वो तब तक ही थी जब तक उसकी भाभियों की शादी नहीं हुई थी। शादियों के बाद बीवियाँ आई, फिर बच्चे हुए, और जैसे ही तीनों भाइयों के अपने अपने बच्चे हुए तो उन्होंने वो सारा प्यार जो कभी नाज़िश की किस्मत में था वो अपनी औलाद को देना शुरू कर दिया। नाज़िश उनके लिए होना न होना अब बराबर ही हो चुकी थी। इर्तिज़ा ने उसे कुछ इस तरह से अपनी बातों में उलझाया था कि वो उसके साथ निकाह करने को राज़ी हो चुकी थी। दोनों ही सीधा वहाँ से कोर्ट में गए थे
اور وہاں پر کورٹ میرج کر کے واپس آئے تھے۔ جلد بازی میں وہ اتنا بڑا فیصلہ تو کر چکی تھی، لیکن گھر آتے ہی اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اگر بھائیوں کو پتہ چل گیا وہ تو اس کی جان ہی لے لیں گے۔ مگر ارتضیٰ نے اسے یقین دلایا تھا کہ ذکر مت کرو، میری ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، ویسے بھی میں کوئی باہر کا تو نہیں ہوں، تمہارے گھر کا ہوں۔ چلو اب اس کمرے میں لے کر آیا تھا وہ، یہ نازش کا ہی کمرہ تھا۔ کھانا تو وہ دونوں باہر سے ہی لے کر آئے تھے۔ جھجکتے ہوئے وہ ارتضیٰ کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ اس سے یوں پیش آ رہا تھا جیسے وہ کسی سلطنت کی شہزادی ہو، اور یہ باتیں یقیناً نازش کی عمر کی لڑکیوں کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سپنوں کا شہزادہ ارتضیٰ ہی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ارتضیٰ اس کے پاس ہی بیڈ پر تکیا سیدھے کر کے لیٹنے لگا تو وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا کمرہ اوپر ہے، آپ یہاں کیسے سو رہے ہیں؟ ارتضیٰ فوراً چہرے پر حیرت سجا کر کہنے لگا، کیا مطلب؟ چھوڑو تمہارا، کچھ گھنٹے پہلے ہی نکاح کیا ہے میں نے، اور اب یہاں نہیں سوؤں گا تو پھر کہاں سوؤں گا؟ وہ اگلے ہی پل گھبرا گئی، کہنے لگی، نہیں، میں یہ سب کچھ ابھی نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہ سب کچھ کرنے میں، سمجھنے میں ابھی وقت لگے گا، اور جب تک ہماری رخصتی نہیں ہو جاتی میں آپ کے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھاؤں گی۔ یہ سن کر ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگا، پاگل ہو کیا تم؟ چلو شاباش، ادھر رہو، شو روم میں تمہارا، اور پھر تم نے مجھ سے اسکیچنگ بھی تو سیکھنی، کیا میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ میں کچھ دیر تو اپنے پاس محسوس کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ خمار آلود لہجے میں بولا تو نازش بھی جیسے پگھل سی چکی تھی، اسے اپنے پاس وہ بٹھا چکا تھا، اس کے حسن کی تعریف میں کر رہا تھا، یہاں تک کہ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی نازش کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں اس قدر کھو گئے کہ کسی اور چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ ارتضیٰ بھی اس معصوم سی لڑکی کی نازک جوانی میں کھو چکا تھا۔ پوری رات اس نے اسے اپنی محبت کا احساس دلایا تھا۔ اگلی صبح جب نازش کی آنکھ کھلی تو پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ابھی بھی ارتضیٰ کا بھاری بھرکم وجود اس کے اوپر تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اسے خود سے الگ کیا اور گہرے سانس لینے لگی۔ کل رات جو کچھ ہوا تھا وہ بار بار اسے یاد آ رہا تھا۔ پہلے تو شرم محسوس ہوئی، لیکن جیسے ہی ماں اور بھائیوں کا خیال آیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، لیکن جیسے ہی چادر پر نظر پڑی تو وہ ہڑبڑا گئی۔ چادر تو رنگین ہو چکی تھی۔ فوراً ارتضیٰ کے پاس جا کر بولی، ارتضیٰ اٹھیں، مجھے بیڈ کی چادر بدلنی ہے، اگر کوئی آ گیا تو جلدی کریں، آپ ہی نا خود بھی پاگل اور مجھے بھی پاگل کرتی ہیں۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی، لیکن ارتضیٰ نے اسے پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میری سویٹ ہارٹ، کیا ہو گیا؟ کل رات سے پہلے تو کوئی واپس نہیں آنے والا، مجھے بھی مزید تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی اور ساتھ ہی ہارن کی آواز بھی آنے لگی۔ نازش تو جیسے سن ہو گئی، گھبرا کر بولی، ارتضیٰ اٹھیں پلیز، یہ تو بھائی کی گاڑی کی آواز ہے۔ ارتضیٰ بھی گھبرا گیا، فوراً اپنے پورشن کی طرف بھاگا، جبکہ نازش جلدی سے بیڈ کی چادر بدل کر باہر آ گئی۔ رقیہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ کیوں ابھی تک تیری آنکھ نہیں کھلی؟ سب کے 11 بج رہے، ہم گھر نہیں آئے تو مہارانی بن گئی ہے؟ باہر ماں دھوپ میں کھڑی ہے، تجھے کچھ ہوش نہیں؟ نازش پریشان ہو کر بولی، آپ لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ آج تو ولیمہ تھا نا۔ گھر میں آتے ہی سب کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر نازش مزید پریشان ہو گئی۔ رقیہ بیگم کہنے لگی، کیا خاک شادی تھی؟ لڑکے والے بارات لے کر گئے، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے ایسی بے حسی دیکھی کہ دل جل گیا۔ تجھے اپنی خالہ کی عادتوں کا اندازہ ہے نا؟ پہلے تو شادی ہال میں پہنچے تو مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں۔ لڑکی والے کہنے لگے، آپ نے کہا تھا 300 باراتیں آئیں گے، مگر یہ تو 500 لے آئے۔ جب تک بیٹھنے کا انتظام ہوا تب تک کھانا کم پڑ گیا، اور جو کھانا دلہے کی ماں کو ملا وہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بس پھر کیا تھا، تیری خالہ نے وہ شور مچایا کہ بیچاری دلہن روتی رہ گئی اور ہم بارات واپس لے کر آ گئے۔ اچھا ہی ہوا، ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ لڑکے والوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، انہیں شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ رقیہ بیگم غصے سے دل کے پھپھوڑے پھوڑ رہی تھی۔ نازش کو پہلی بار اپنی ماں کی بات غلط لگی، وہ افسوس سے بس سر جھکائے کھڑی رہ گئی تھی۔ اسی لمحے گاڑی سے ایک اور عورت نکلی جو رقیہ بیگم کے خاندان سے تھی۔ وہ اسی شہر میں رہتی تھی، اسی لیے انہی کے ساتھ گاڑی میں آئی تھی۔ کئی سال بعد وہ دونوں آپس میں مل رہی تھی، اسی لیے جیسے ہی اس کی نظر نازش پر پڑی تو وہ تو اس کی فریفتہ ہی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، ابھی تو میں جا رہی ہوں، لیکن کچھ روز بعد میں آؤں گی، اپنے طیب کے لیے تمہاری نازش کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ رقیہ بیگم اور اس کے بیٹے تو خوش ہو چکے تھے کہ چل اچھے کھاتے پیتے گھر میں ہماری بہن کا رشتہ ہو جائے گا، مگر نازش کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے تو اس کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ گزشتہ رات کے منظر سامنے آنے لگے۔ کل تو وہ ارتضیٰ سے نکاح کر کے آئی تھی، اور اوپر سے یہ خبر، وہ تو گھبرا گئی تھی۔ سب اس سے شادی کے قصے سنا رہے تھے اور وہ کسی طرح ارتضیٰ تک جانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اسے موقع ملا، جو سب کے سونے کے بعد وہ سیدھی چھت پر آئی۔
ارتضا اس وقت اپنے کمرے میں تھا جہاں پر وہ اسکیچنگ کیا کرتا تھا اور ہر ایک کو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اس دروازے کو کھلا دیکھ وہ فوراً اس کے کمرے میں قدم رکھ چکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ اندر رکھی پینٹنگز کو دیکھتی ایک جھٹکے سے ارتضا اس کا بازو کھینچ چکا تھا۔ چہرے پر سخت ناگواری تھی۔ کہنے لگا، بغیر اجازت کے میرے کمرے میں جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر وہاں سے بولی، کہنے لگی، ان باتوں کو چھوڑیں، میں تو آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ جانتے ہیں آپ نیچے کیا آواز آئی ہے؟ وہ میرے رشتے کی بات کر رہی ہیں۔ کل رشتے والی ایک آنٹی رشتہ لے کر آ رہی ہیں، بتائیں نا میں کیا کروں؟ وہ گھبرا کر کہہ رہی تھی۔ ارتضا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، چلے نا، جا کر نیچے امی کو بتائیں، آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ مگر وہ ذرا خاموش تھا۔ کہنے لگا، کل تمہارے اس نام نہاد رشتے کو اور آنٹی کو آنے دو، دیکھنا کیا شور مچاتا ہوں میں ان کا۔ چلو شاباش، آنسو صاف کرو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جیسے ارتضا تڑپ گیا تھا۔ آنکھوں کے آنسو صاف کر کے کہنے لگا، جاؤ نیچے، کل تمہاری زندگی کے سب سے حسین دنوں کا آغاز ہوگا۔ وہ بڑے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ماتھے پر لب رکھ چکا تھا اور نازش نیچے آ چکی تھی۔ ساری رات سو نہیں سکی۔ اس کی ماں نے صبح صبح اس کے لیے خوبصورت سا جوڑا نکال کر رکھا کہ پہن لو۔ وہ بے دلی سے اس جوڑے کو دیکھ کر کہنے لگی، اماں اگر میں ایک بات کہوں تو کیا یقین کر لو گی؟ رقیہ بیگم کہنے لگی، ہاں بول، کیا کہنا ہے؟ کہنے لگی، اماں اگر میں کہوں کہ میں نے ارتضا سے نکاح کر لیا ہے تو ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ کہنے لگی، خبردار، جو یہ بھول کر بھی سوچا یہ کیسی واہیات بات کر رہی ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی تبھی باہر مہمانوں کی آواز آنے لگی۔ 2 عورتیں اور ایک وجیح سا نوجوان گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ انہیں مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا۔ زبردستی اس کی بھابھی نے اسے تیار کیا۔ کمرے میں وہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی وہ لوگ اسے اپنی بہو تسلیم کر چکے تھے۔ سامنے بیٹھا لڑکا بھی واجبی سی شکل کا تھا، مگر کھاتے پیتے گھر کا تھا، اسی لیے انہیں وہ پسند آ چکا تھا۔ نازش ابھی سر جھکا کر بیٹھی سوچ ہی رہی تھی جب وہاں پر ارتضا آیا۔ کمرے میں قدم رکھا تو مہمان آئی۔ عورتیں کہنے لگیں، یہ نوجوان کون ہے؟ وہ فوراً مسکرا کر کہنے لگا کہ پپو، آپ نے انہیں بتایا نہیں کون ہوں میں؟ رقیہ بیگم کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ کہنے لگی، ہاں میں بتاتی ہوں نا آپ کو، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے۔ عورتیں ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی جب وہ چہرے پر حیرت سجا کے لگی۔ بس اتنا ہی؟ آگے بھی تو بتائیں کہ میں آپ کی اکلوتی بیٹی نازش کا شوہر ہوں۔ اس بات پر رقیہ بیگم کی مانوس سانسیں بند پڑی تھی۔ اس کے تینوں بھائی کھڑے ہو چکے تھے۔ کہنے لگے، یہ کیا مذاق ہے؟ مگر وہ کہہ چکا تھا۔ کیا جی سچ؟ نازش تو سچ ہی کہہ چکی تھی۔ رشتہ لے کر آنے والوں نے یہ سن کر ہی پریشان ہو گئے تھے، معاملات زیادہ بگڑ نہ جائیں، اسی لیے وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ مگر جانے سے پہلے کھری کھوٹی خوب سنائی تھی۔ نازش کو اپنے سامنے کھڑا کر کے وہ پوچھ رہی تھی کہ بتا، یہ کیا کہہ رہا ہے ارتضا؟ میں تیرا منہ نوچ لوں گی، تیری ہمت کیسے ہوئی بکواس کرنے کی؟ مگر رضا سینے پر ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اپنی لاڈلی سے پوچھ لیجیے۔ نازش نے بھی ارتضا کا بازو پکڑ کر سر ہلایا تھا کہ جی، ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ ایسے تو آپ ہماری شادی کو نہ مانتی، لیکن اب ہمارے اس رشتے کو قبول کر لیں۔ خدا را میں ارتضا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مگر کئی تھپڑ اس کے منہ پر پڑے تھے۔ رقیہ بیگم تو ارتضا کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگی، طلاق دے میری بچی کو، ویسے تیرے ساتھ ہرگز رہنے نہیں دوں گی، سمجھا؟ دے طلاق کمینے۔ تو شکل دیکھ اپنی، تو لگتا ہی نہیں میری بیٹی کا شوہر۔ لیکن ارتضا اپنے پپو کے ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، نہیں دوں گا طلاق، بدلہ لینا تھا مجھے آپ سے، سو میں نے لے لیا۔ آپ نے میری اور میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا آج سے کئی سال پہلے؟ میرے باپ کے مرنے کے بعد جب ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے آپ کے در پر آئے تو کیا کیا تھا آپ نے؟ 2 دن سے ہم ماں بیٹا بھوکے تھے۔ میرے باپ نے پسند کی شادی کی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میری ماں مجھے لے کر اس گھر میں آئی تھی، میرا باپ مر چکا تھا، اور آپ نے دھکے مار کر ہمیں اس گھر سے نکال دیا تھا کہ ہمارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ آج اس ذلت کا بدلہ لیا ہے میں نے۔ آپ کی وجہ سے میری ماں جس قدر تکلیف سے گزری اور ہم کتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے آج اس مقام تک پہنچے۔ آج میں زندگی میں کامیاب ہو چکا ہوں، مگر کیا فائدہ؟ میری ماں میرے ساتھ نہیں رہی، باپ تو پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سزا تو آپ کے لیے بنتی تھی نا پپو جان۔ آپ کی لاڈلی بیٹی اب ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہے گی، نہ میں اسے خود اپناؤں گا اور نہ کسی اور کا ہونے دوں گا۔ نازش کے تینوں بھائی اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن وہ ان تینوں کو اچھی خاصی سنا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اپنا سامان تو اس نے پہلے ہی نہ جانے رات کی کس پہر وہاں سے بھجوا دیا تھا۔ وہ ایک مشہور کمپنی میں جاب کرتا تھا، اس کا اپنا گھر تھا، گاڑی تھی۔ اس مکان میں تو صرف وہ اپنی پھپھو سے بدلہ لینے کے لیے آیا تھا اور اب واپس جا چکا تھا۔ نازش کو لگا جیسے کسی نے اسے برے خواب سے جگا دیا۔ اسے تو ارتضا سے شدید محبت ہو چکی تھی، مگر ارتضا نے کیا کیا تھا؟ اپنی بیٹی کو ارتضا سے جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے اس کے ذہن میں خوب زہر بھرا، اور پھر آج نوبت اس نہج پر لے آئی تھی کہ وہ خلا لینے کے لیے کورٹ تک پہنچ چکی تھی اور سامنے یہ مدعا رکھا تھا کہ جی مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکتا، نامرد ہے، اسی لیے میں طلاق چاہتی ہوں۔
مگر جس انداز میں ارتضیٰ نے اسے جواب دیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اگلے روز پھر سنوائی ہوئی، لیکن وہ جان نہیں پائی تھی کہ ارتضیٰ نے اس کے وکیل اور جج کو بھی خرید لیا تھا۔ آخر میں فیصلہ ارتضیٰ کے حق میں ہی ہوا تھا، مگر ارتضیٰ بغیر اس سے ملے وہاں سے شہر جا چکا تھا۔ مہینے گزرے، سال گزرے، مگر دن بدن ارتضیٰ کو نازش کی یاد ستانے لگی۔ وہ زیادہ تر وقت اسکیچنگ بنانے میں گزارتا، پہلے جو ننگی تصویریں بنا کر اپنے جذبات کو تسکین دیتا تھا، یا پھر کبھی کبھار اپنے مرحوم ماں اور باپ کی تصویریں بنایا کرتا تھا، اب اس نے نازش کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ اسے یاد کرتا، سوچتا رہتا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ نازش سے محبت کرنے لگا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اسے اپنے پاس لانا چاہیے، لیکن دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ نہیں، یہ تو بس بدلہ تھا اور کچھ نہیں۔ جان، ماں، باپ ہی، وہ واپس وہاں پر گیا تھا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، مگر وہ گھر اب ویسا نہیں رہا۔ رقیہ بیگم مر چکی تھیں، تینوں بھائی گھر میں دیواریں بنا کر اپنی رہائش اختیار کر چکے تھے۔ سلوک اتفاق تو ختم ہو چکا تھا، اور نازش وہ تو وہاں سے کب کی غائب ہو چکی تھی۔ پڑوس سے پوچھنے پر اسے معلوم پڑا تھا کہ وہ اچانک ایک روز بے ہوش ہو گئی تھی گلی میں۔ اس کی ماں مر گئی تھی، بھائی اور بھابھیوں نے زندگی اجیرن کر دی تو اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ ایک روز بے ہوش ہو گئی، اس طرح ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ ماں بننے والی ہے۔ کنواری لڑکی کا ماں بننا، توبہ توبہ! پورے گاؤں میں بہت بات پھیل گئی تھی تو بھائیوں نے اسے دھکے مار کر نکال دیا، پتہ نہیں اب کہاں ہوتی ہے۔ اس واقعے کو بھی 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے پہاڑ اس کے سر پر پھوڑ دیا۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگا، اس کے بھائیوں سے بھی اس کے بارے میں پوچھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہماری ولایت سے مر گئی ہوگی۔ تم شوہر تھے، تمہارا بچہ تھا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ بغیر شوہر کی لڑکی کا ماں بننا، اور پھر سب کو کیسے یقین دلاتے کہ نکاح کر چکی ہے، شوہر ہے اس کا جب کوئی گاؤں کا گواہ موجود ہی نہیں تھا تو کون یقین کرتا۔ ارتضیٰ تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے نازش کے بارے میں ہر طرف ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بار بار ذہن میں وسوسے آتے کہ کہیں وہ مر تو نہیں گئی، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا، مگر نہیں، وہ اپنے خیالات خود ہی جھٹک دیتا، ہر طرف اسے ڈھونڈتا پھرتا، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ ہر ٹرسٹ فاؤنڈیشن میں جا کر اس نے اسے ڈھونڈا تھا۔ ایک شام وہ شہر سے واپس آ رہا تھا، ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے وہ ایک ریسٹورانٹ میں موجود تھا جو شہر کا مشہور ریسٹورانٹ تھا۔ جب میٹنگ کے بعد کھانا آیا تو کھانا کھاتے ہوئے اچانک اسے ایک جانب کچن سے ایک چھوٹی سی بچی دکھائی دی جس کی عمر 2 سال تھی۔ ننھے ننھے قدم اٹھاتی اس نے آدھا چہرہ دکھا کر لوگوں کو دیکھا تھا۔ جیسے ارتضیٰ نے اپنی طرف متوجہ پایا تو فوراً دروازے کے پیچھے چھپ گئی، اور پھر فطرتاً دوبارہ مسکرا کر ارتضیٰ کو دیکھا کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی، جیسے اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں۔ وہاں پر جانے کی اجازت کسی بھی کسٹم کو نہیں تھی، لیکن ارتضیٰ کھانا چھوڑ کر اٹھا اور اس طرف آنے لگا۔ وہ چھوٹی بچی مکمل طور پر دروازے کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ جب ارتضیٰ وہاں پہنچ کر اسے دیکھنے لگا تو ارتضیٰ کو دیکھ کر وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی، جیسے اپنے پکڑے جانے پر خوش ہو۔ ارتضیٰ نے فوراً اس بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس بچی میں اپنا پن محسوس ہو رہا تھا کہ جب اسے وہاں پر آواز پہنچتی ہوئی محسوس ہوئی، گڑیا کہاں ہو تمہیں جہاں میں نے ٹیبل پر بٹھایا تھا۔ اس کی آواز پر ارتضیٰ نے چونک کر پیچھے دیکھا تو سامنے شیف کے لباس میں نازش کھڑی تھی۔ 3 سال بعد نازش کو اپنے سامنے دیکھ کر ارتضیٰ کے ہوش اڑے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنی بچی کو اس کی گود سے لینا چاہا، لیکن اس بچی کو اپنے سینے سے وہ لگا چکا تھا۔ کچھ لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ جب ایک کہنے لگا، بتاؤ کہاں چلی گئی تھی؟ تو یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ یہاں پر شفٹ ہو گئی تھی۔ اپنا اور اپنی ہونے والی اولاد کا پیٹ پالنے کی خاطر اس نے یہ نوکری جوائن کی تھی، ایک ٹرسٹ سے کوکنگ سیکھی تھی، اور پھر اس مشہور ریسٹورانٹ میں شیف کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو چھیننے لگی کہ میرا اور میری بچی کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ نے بدلہ لینا تھا نا، سو لے لیا۔ جس طرح آپ کے باپ کے مرنے کے بعد آپ نے اور آپ کی ماں نے تکلیفیں جھیلی تھی نا، ٹھیک ویسے ہی آپ کے زندہ ہوتے ہوئے میں نے اور میری بچی نے مشکلات کاٹی ہیں، اور بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا ہے۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ وہ مسلسل شور مچا رہی تھی۔ شور سن کر گڑیا بھی رونے لگی، مگر ارتضیٰ اسے چپ کروا چکا تھا کہ خبردار، مجھ سے پہلے میری بچی جتنا بھی روئی میرے سامنے سے مت رلا ہو۔ وہ بار بار اپنی بچی کو سینے سے لگا کر چوم رہا تھا، بالکل ایسے ہی دیوانہ وار وہ نازش کو بھی چومنا چاہتا تھا، لیکن اس لیے اس کے قریب نہیں جا رہا تھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ گھر لا کر اس نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور یہ پوچھا تھا کہ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر جا چکی ہو۔ تمہاری بغیر میں بالکل ادھورا تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے تمہارے گھر تک پہنچا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم نہیں ہو تو میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور آج تم مجھے ملی بھی تو اس حال میں۔ اس کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا جہاں پر اب چھالے بن چکے تھے۔ مسلسل 8 گھنٹے کھانا بنا کر اس کے ہاتھوں پر زخم ہو چکے تھے۔
جس انداز میں اس کے سامنے بیٹھ کر وہ معافی مانگ رہا تھا، نازش کا دل پگھلنے لگا۔ گڑیا کی خاطر اس نے اس گھر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ارتضیٰ سے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میرے پاس مت آنا، میں صرف اپنی بچی کی خاطر یہاں پر رہ رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ ارتضیٰ کی محبت اور اپنائیت دیکھ کر دھیرے دھیرے وہ اس کے ساتھ پہلے جیسی ہو چکی تھی۔ خود سے وعدہ کر چکا تھا وہ کہ اس کا ہر دن خاص بنائے گا، اور ان 3 سالوں میں جس قدر دکھ اس نے سہے ہیں وہ ساری تکلیفیں ختم کر دے گا۔ دونوں ایک دوسرے کی تلخ یادوں کو بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی؟ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ناول کیسا لگا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جتنے لوگ اس ناول کو سنتے ہیں اتنے ہی لوگ کامنٹس کر کے اس ناول پر اپنا فیڈ بیک بھی دیں، ہمارا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ آخر کو اتنی محنت سے ناول لکھا اور آپ سب کے لیے نریٹ بھی کیا جاتا ہے۔